اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ہانریبل چیف سیکرٹری صاحب، بریگیڈیئر مصدق صاحب، کمشنر صاحب، ذوالفقار صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے خیبر پختونخوا کی بہنیں، میرے بھائی مشران، سب کو السلام علیکم۔ سلام کے بعد آج پورے دنیا میں ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے، اور اسی ضمن میں پورے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بینگ ریپرزینٹیٹیو آف پروونشل گورنمنٹ، میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کافی تفصیلاً گفتگو بھی سنی ہوگی، بریگیڈیئر صاحب کی، سی ایس صاحب کی، کمشنر صاحب کی، باقی یہاں پہ جو اسپیکرز تھے انہوں نے اینٹی کرپشن پہ بات کی، کرپشن پہ بات کی۔ تو جو کرپشن ہے ہمارے اور میرے نظریے کے مطابق اور ہماری پارٹی کی جو بنیاد تھی، ابھی خان صاحب کا آپ نے کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ آج سے 1996 میں جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تو تحریک انصاف کی جو بنیاد تھی وہ انصاف کے ساتھ ساتھ احتساب بھی اس میں بہت بڑا عنصر تھا۔ جو اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہو رہی ہے، جس طریقے سے ایلیٹ کلاس کرپشن کرتی ہے، اور جو ایلیٹ کلاس کرپشن کرتی ہے وہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہے، اس سے سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں اور چیف منسٹر صاحب بھی یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اب کرپشن ایشو ہی نہیں رہا۔ اس ملک میں سب سے بڑا ایشو ہی کرپشن ہے۔ اب جو حالیہ رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی، جس میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب 5300 ارب 2 سالوں میں، ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو 2650 ارب پر ایئر، پھر آپ ٹیکس گیپ کا 3500 ارب ہے، اب اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیں تو یہ 12 ارب دن کا بن جاتا ہے۔ تو اس 5300 ارب یا ٹیکس گیپ کے پیسے ہیں، اس سے کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ اس سے 3300 ارب میں ہم 3 ڈیم بنا سکتے تھے، ہم یہ صحت پہ لگا سکتے تھے، یہ تعلیم پہ لگا سکتے تھے، یہ انفراسٹرکچر پہ لگ سکتا تھا، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگ سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جس طریقے سے اس ملک کی موجودہ حکومت جو ہے، جس طریقے سے وہ کرپشن کر رہی ہے، مطلب کرپشن ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، اس کو 3 مہینے دبایا گیا، 3 مہینے تک ان کے ساتھ نیگوسیشن جاری رہی کہ آج نہ ریلیز کرے، کل ریلیز کرے۔ جب بہت زیادہ پریشر ان پہ پڑ گیا تو رات کے اندھیرے میں اس کو ریلیز کیا گیا، اور جب بہت زیادہ پریشر پڑا، مطلب 3 مہینے تو انہوں نے اس کو روکے رکھا، اور ان کی جو پول تھی، جو ان کی کارکردگی تھی، ان کے خلاف ایک رپورٹ ہی یہ جو ہے، یہ چارج شیٹ ہے، وائٹ پیپر ہے۔ ابھی میں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو کرپشن کے حوالے سے اور رول آف لا کے حوالے سے جو نمبر ہے، اگر آپ رول آف لا کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا نمبر 129 نمبر پہ ہے آؤٹ آف 140، اور جب رول آف لا نہیں ہوتی تو پھر اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے۔ کرپشن کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا نمبر 133 ہے۔ جب رول آف لا بھی نہیں ہے، رول آف لا کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی اور آپ کا ملک ترقی بھی نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف کا ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ جس ملک میں یہ نمبر 1% بڑھتا ہے تو وہاں پہ 4% انویسٹمنٹ بڑھتی ہے۔ تو ہمارے آؤٹ آف 100 27 نمبر ہے، ڈنمارک کے 90 نمبرز ہے، وہ نمبر 1 پہ ہے، ہم 27 نمبر کے ساتھ 133ویں نمبر پہ ہے۔ اگر ہم 1 نمبر بڑھائیں گے، مطلب 28 پہ جائیں گے، تو اس ملک میں 4% انویسٹمنٹ آئے گی۔ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے۔ اگر یہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو کرپشن اور موجودہ حکومت جو ہے، اس طرف ان کا خیال ہی نہیں ہے، مطلب یہ ایشو ہی نہیں ہے ان کے لیے، اور کرپشن ہی مین ایشو ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اگر وہ اخلاقی کرپشن ہو یا وہ مالی کرپشن ہو۔
تو جس طریقے سے یہ سارے نمبرز اور فگرز اور رپورٹس آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واحد یہی صوبہ ہے جو سیریس سٹیپس لے رہی ہے کرپشن کے خلاف. ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی کرپشن کی جانب, عمران خان صاحب کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ انہوں نے کرپشن پہ بات کی. اگر آپ دیگر پارٹیوں کی بھی دیکھیں تو کسی کا مقصود چپراسی کا کیس نکلتا ہے, کسی کا ٹی ٹی کا کیس نکل آتا ہے, کسی کا اومنی کا کیس نکل آتا ہے. مطلب کرپشن وہاں پہ ایشو نہیں ہے, اور کرپشن ہی مین ایشو ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں پہ ہمیں قابو پانا ہوگا, ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی ہوگی. ہم یہاں پہ زیرو ٹالرنس پالیسی جو سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی ہے کرپشن ٹورڈز کرپشن, وہ پوری ملک میں لانی ہوگی. اور اس سے بڑھ کے ایک آئی ایم ایف کے لیے ہم یہ دعوت بھی دیتے ہیں ایز اے صوبہ, ایز اے پروویژنل گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو, کہ گورننس اینڈ کرپشن کی جو ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے اس کی ہم والنٹیئرلی پیش ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی 100% ہو. ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرح نہ رپورٹ کو روکیں گے, نہ فگرز کو کی مینیپولیشن کریں گے. آئے وہ یہاں اس صوبے میں آئے اور ہم جو ہے اس کو 100% امپلیمنٹیشن کی گارنٹی بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب ہونا چاہیے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت کا, سی ایم صاحب کا, سی ایس صاحب کا, سب کا اس بات پہ ایمفسائز ہے کہ اگر رائٹ مین فار رائٹ جاب ہوگا, جب رائٹ مین فار رائٹ جاب آئے گا تو وہ ادارہ بھی آگے بڑھے گا, وہاں پہ کرپشن بھی کم ہوگی, اور جب ادارہ آگے بڑھے گا تو صوبہ آگے بڑھے گا. تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ہے. اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. اس طرح ہماری مانیٹرنگ یونٹ ہے, آئی ایم یو ہے, اس طرح ہمارے اپنی پارٹی کے اندر کمیٹیز بنی ہے کرپشنز پہ, وہ مختلف منسٹرز کی جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں, ہمارے منسٹر ان کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور سی ایم سہیل آفریدی کی جو کلیکٹیولی ایک زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے, وہ اگر ہم اگلے 3 سال میں اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی کریں گے اور اس صوبے میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پالیسی پاکستان کے لیول پہ بھی اڈاپٹ ہو. جب ہماری مرکزی گورنمنٹ تھی تو بریگیڈیئر صاحب نے وہاں بھی سرو کیا ہے, وہاں بھی عمران خان صاحب کی یہ ایڈوائزر رہے ہیں, اور ان کی ایک لسٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے مختلف ایز اے ڈی جی بھی کام کیا ہے, پھر یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی کام کیا ہے. تو اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے. کرپشن کے لیے ہمارے ہاں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اگر ہم اس ملک میں کرپشن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رول آف لا لانا پڑے گا, ایلیٹ کو ہمیں قانون کے نیچے جواب دہ ہونا پڑے گا, تب ہی یہاں پہ کرپشن کم ہوگی اور یہ ملک آگے بڑھے گا. آپ بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. انشاءاللہ جو ہماری نیت ہے اس صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے, اس صوبے میں ترقی کے لیے, اس صوبے میں امن کے لیے, وہ بالکل اللہ تعالیٰ, عمران خان صاحب کی بہت مشہور ایک بات ہے کہ جب نیت اور کوشش آپ کرتے ہیں اور مدد اللہ کرتا ہے, تو ہماری کوشش بھی پوری ہے اور نیت بھی پوری ہے. انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بہترین عام عوام کے مسئلے بھی حل کرے گی, اور جو کرپشن کا ایشو ہے اس پہ بھی ایمفسائز کرے گا. بہت شکریہ آپ سب کا.